بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وال محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی قصہ ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں مولانا علی حسن شگری صاحب، جو ہمارے سوالات کے جواب دیں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کی زندگی کے سے پہلے کے بارے میں، اور مزید کچھ سوالات کیے تھے، اسی پروگرام کے تسلسل میں آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ ہم اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ سے کسی مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی شاید موجود ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے سوال کیا، اور بہت بڑے ایک عارف تھا، ان سے اس آیت کے بارے میں میرا مباحثہ رہا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سوال کیا، کیفا تحیی الموتی، پروردگار تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے، تو ہاؤ ٹو، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلم تؤمن، کیا ایمان نہیں لائے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں پروردگار، بلا، ٹھیک ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس لیے سوال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خذ اربع من طیر، تم کیا کریں کہ 4 پرندوں کو اس سے پکڑو، پھر اس کے بعد اسے ذبح کرو، اس کا قیمہ بناؤ، اور یہ پہاڑوں کے 4 جو پرندے ہیں مختلف جگہوں پہ ڈال دو، پھر اس کے بعد ان کی جو چونچ ہے وہ ہاتھ میں لے کے ان کو پکارو، یہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ سب زندہ ہو گئے۔ تو وہ فرما رہے تھے یہاں پر کیفا کا لفظ ہے کہ جو یہ ہے کہ کیسے زندہ کرتے ہیں، یعنی مجھے بھی بتا دیں، یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، کہ کوئی اللہ تو معلول ہے، لہٰذا مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی ایسا کام کروں۔ لہٰذا مردے کو زندہ کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ سکھایا گیا، لیکن سب سے پہلے جس طرح سے میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے ڈائریکٹ جا کے ایک انسان کا آپریشن نہیں کرتا، بلکہ وہ پہلے کیا ہے مینڈک کا یا جانور کا پہلے آپریشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تو کہا کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کیفا کہا مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اس وقت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو کیا ہے تجربے کے طور پہ ان سے کہا کہ ایسا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ علم آگے بڑھتا رہا، حضرت عیسیٰ تک آیا، تو کہا کہ جس طرح سے ایک پروفیسر جو ہے آپریشن کے ٹائم پہ وہاں پر ہوتا ہے، دوسرے شاگرد اس کا جو ہے آپریشن کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ریفرنس سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا فن دیا، لیکن یہ ہے کہ باذن اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے ہی، لیکن جب رسول اللہ تشریف لائے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اذن دے کے بھیج دیا، لہٰذا حضرت رسول خدا، اور اسی طرح جو ہے ائمہ علیہ السلام بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کہتے ہیں کہ پرندوں کا انتخاب کیا، ان میں سے ایک مور ہے، مرغا ہے، اور مرغابی ہے، اور ایک جو شاہین جسے آپ کہیں، تو یہ 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا۔ کہا کہ کیوں ذبح کیا؟ کہا کہ ان میں ایک بری صفات ہے، اس کی وجہ سے ان کو ذبح کیا۔ بری صفات کیا ہے؟ کہا کہ ایک مرغے میں یہ ہے کہ وہ شہوت پرست ہوتا ہے، کہ جب بھی چلے تو 8 9 4 5 مرغیاں لے کے ساتھ چلتے ہیں، تو کہا شہوت پرستی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کا مورل ڈاؤن ہے، لہٰذا اسے مار دیا گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو شاہین ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ بڑے پرواز، اپنے آپ کو ذرا اونچا دیکھتے ہیں اور اونچی پرواز کرتا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور تیسرا جو ہے مرغابی کہتے ہیں کہ بہت ہی لالچی ہے، کہ ہر وقت جو ہے وہ شکار کے لیے درمیان میں کھڑا ہوگا، ایک ہی شکار سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن یہ کھڑا رہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ، اسی طرح مور جو ہے وہ کیا ہے متکبر ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے جو ہے ان پروں کو دیکھتا ہے، اور یہ وہ تو پھر اس کے بعد جو ہے بڑا پھلتا پھولتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کر، لہٰذا ان صفات کی وجہ سے ان کو مارا، لیکن ان میں ایک صفات ہے جس کی وجہ سے ان کو زندہ کیا۔ کہا کہ مرغے کو اس لیے زندہ کیا کہ وہ اپنے ناموس کے بارے میں بہت غیرت مند ہے، وہ لڑ کے مر جائیں گے لیکن کسی اور مرغے کو
حرم میں آنے نہیں دے گا۔ لہٰذا یہ اچھی صفت ہے جو مرغے میں تھی تو اس کو زندہ کر دیا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسرے کی کہا کہ جو شاہین ہے وہ اوپر سے نگاہیں کرتا ہے کہ اس کا شکار کہاں پر ہے، لہٰذا وہ سمندر کے تہوں میں بھی جو چل رہے ہیں، جو مچھلیاں چل رہے ہیں اس پر بھی نگاہ ہے، لہٰذا دور اندیش ہے، اس وجہ سے اسے زندہ کیا گیا۔ اور تیسرا جو ہے جو مور ہے اس میں یہ ہے کہ جی یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد اپنا تکبر جو ہے جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زمین پہ آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رو لیتے ہیں یا اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آتے ہیں، یعنی ایک دفعہ تکبر کیا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اپنے مقام پہ آ کے اپنے اصلیت کو جان لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ 4 پرندے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قیمہ بنایا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ان کو زندہ کیا گیا۔ قبلہ بیان فرمائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے اور بیچ میں شیطان کا آنا، یہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے قربانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات لیے اور حضرت ابراہیم جو ہے ہر جگہ پہ سرخرو ہوئے، تو ان میں سے سب سے بڑا امتحان وہی بچے کا تھا، وہی بیٹے کا تھا۔ 11-12 سال کا بچہ ہے اور حضرت ابراہیم بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم کو کہا کہ اپنے بچے کو کیا کریں، ذبح کریں۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا خواب اور ہے، نبیوں کا خواب اور ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، مجھے خواب آیا ہے۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے خواب پہ عمل کریں، بلکہ کہا کہ آپ اپنے اللہ کے حکم پر عمل کریں، آپ مجھے کیا کریں گے، مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی ماں سے کہا کہ میں اپنے خلیل سے ملانے کے لیے اسے لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت ماں جتنا اپنے بچے کو سجا سکتے ہیں ویسے سجا دیا، بالوں میں کنگھی کی۔ لازم بات ہے کسی ایسے دوست سے ملنے جا رہے ہیں تو ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے، لہٰذا ایسا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بچے کو لٹایا اور ذبح کرنا چاہا، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ آپ نے اسے تیز کیا، دوبارہ چلایا، دوبارہ نہیں چلی، تیسری دفعہ پھر تیز کر دیا اور آپ نے اسے صخرہ پر ڈال دیا۔ مارا تو کیا ہے کہ وہ جو پتھر تھا وہ شق ہو گئے، تو کہا کہ اتنی تیز ہے چھری لیکن میرے نرم و نازک اسماعیل کے گلے پہ نہیں چل رہے۔ ایک دفعہ اسماعیل نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے اور میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دے، شاید آپ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح آپ جو ہے پوری زور سے آپ مجھے ذبح کریں، میں ذبح ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے زانوں کو زمین پہ رکھا اور زور سے جب چھری چلائی، گرم گرم خون جو ہے آپ کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا گزرا۔ ابراہیم نے سمجھا کہ اسماعیل ذبح ہو گیا، جب پٹی کھول کے دیکھا تو کیا کہ اسماعیل سامنے کھڑا ہے لیکن ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سجدے میں گر گئے، کہا پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو اللہ نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہاں ابراہیم تمہارے قربانی کو ہم نے قبول کیا ہے ذبح عظیم کے بدلے میں۔ پس ذبح عظیم مسلمان کہتے ہیں کہ وہ دمبا ہے کہ جو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ ذبح ہو گیا، تو یہ کیسا انصاف ہے؟ بس وہ جو اسماعیل کے جو قربانی ہے وہ تو صغیر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ ذبح عظیم ہو جائے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دمبا جانور ایک نبی کے قربانی کے مد مقابل میں عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ تو جناب حضرت علامہ اقبال نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کیا کہنا ہے اس خاندان کا جس کے والد گرامی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، یعنی علی ابن ابی طالب، جو فرمایا تھا کہ انا نقطہ تحت الباء، تو کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، جن کے والد گرامی کون ہے؟ جو بسم اللہ کا نقطہ ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، جو معنی ذبح عظیم آیا تھا وہ انہی کا تو بیٹا ہے، یعنی حسین ابن علی ہے، جو نسل اسماعیل سے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے اس قربانی کے بدلے میں ہم ایک عظیم قربانی جو حسین کربلا میں دیں گے، اس کے ذریعے سے ہم نے قبول کر لیا ہے۔ تو اس میں یہ ہو گیا جب حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے تو اس وقت 3 مقام پر شیطان آیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے مقام و مرتبہ بلند ہو رہا ہے، لہٰذا شیطان آیا اور تینوں جگہ پر حضرت ابراہیم، حضرت
اسماعیل حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ جو حکم ہے وہ خدا کا حکم نہیں ہے، کوئی ایسا بھی بندہ ہے کہ جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ پھر ماں کو کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو بچا لو، کہ ایک شخص جو ہے اپنے ہاتھ میں چھری لے کے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، لہٰذا آپ کا ہی بیٹا ہے، لہٰذا بچا لو۔ تو 3 مقامات پہ حضرت ابراہیم نے پتھر پھینکے، حضرت اسماعیل نے پتھر پھینکے۔ آج بھی وہ مقام منی میں موجود ہے، مسلمانوں پر لازمی قرار دے دیا کہ منی میں پہلا جو دن ہے وہاں پر سب سے بڑے شیطان کو پتھر مارے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے تیسرے دن جو ہے ان تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، تاکہ تمہاری زندگی میں بھی ایسے شیطان لوگ اور شیطان آتے رہیں گے، لہٰذا پتھر مار کے بتا دو جو حکم خدا ہے وہی اٹل ہے اور اسی پر قائم ہے۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح پیش آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام در حقیقت جو ہے وہ فلسطین کے رہنے والے ہیں، وہیں پر ان کے آبا و اجداد ہیں اور وہیں پر رہتے تھے، اور وہیں پر آپ نے آدھی زندگی وہاں پر بسر کی۔ لیکن پروردگار عالم نے حکم دیا، کہا کہ اے ابراہیم اپنے زوجہ اور اپنے نوزاد بچے کو لے کے آپ وادی غیر ذی زر، جہاں پر کوئی زراعت ممکن نہیں ہے، جہاں زراعت ہے نہیں، کوئی چھاؤں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں جا کے آپ چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو لیا، بیوی کو لیا، پھر اس کے بعد دریائے نیل کو آپ کراس کرتے ہوئے وہاں پر آیا۔ تو ابرام بولتے ہیں عبرانی زبان میں بھی، ابرام یعنی عابر، یعنی عبور کرنے والا ہے، جو دریا کو عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ آ گئے۔ لہٰذا آپ ان بچوں کو، اس حضرت اسماعیل کو جو نوزاد ہے بالکل چھوٹا ہے، لے کے وہاں پر آئے جہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا۔ لیکن خانہ کعبہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس طوفان کی وجہ سے وہ ڈھا چکا ہے، اس کی بنیادیں ناپید ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں سے لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اپنے بیوی اور بچے کو، تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے مشق میں، وہ وہاں پر لگا دیا، اور پھر اس کے بعد دعا کر کے وہاں سے چل دیے۔ کہا کہ اللہ کا یہی حکم تھا، میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ جاؤں، پروردگار میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، کبھی اللہ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم سے زیادہ میں ان سے چاہنے والا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کا حکم تھا، میں نے تکمیل کیا۔ بیوی کا بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں کسی آسرے پہ چھوڑے جا رہے ہیں، بیوی بھی پیچھے نہیں پڑی، بیوی نے بھی کچھ نہیں کہا، بیوی بھی کہا کہ جیسے جو ہے نا اللہ کا حکم ہے ویسے ہی کر لیجئے، بچہ تو بالکل چھوٹا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہو گیا، ابراہیم چلے گئے، یہاں پر پانی ختم ہو گیا، اس پیاس، اس شدت، اس دھوپ میں یہ بچہ بلکنے لگا، رونے لگا۔ ماں پانی کے تلاش میں کبھی صفا کبھی مروہ 7 چکر جو ہے لگاتے ہیں۔ اس میں بھی سوال ہے کہ بھئی جب آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور معلوم ہے اللہ نے بھی کہا یہاں زراعت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو 7 مرتبہ کیوں؟ 1 دفعہ 2 دفعہ جاتے ہیں، 7 مرتبہ کوئی جاتا ہے؟ اور ہم میں سے ہوتا ہے تو کبھی نہ جاتا، اسی بچے کے سرانے بیٹھ جاتی ماں، روتے روتے اپنی جان دیتی۔ لیکن 7 مرتبہ کیوں گئے؟ کہا کہ اس لیے کہ انسان کی جتنی طاقت ہے اتنی آپ کو کیا کرنا ہے، سعی کرنا ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے۔ تو جب آخر میں جب آپ کی طاقت ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت آ ہی پہنچے گی۔ سبحان۔ تو ویسے ہی حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہوئے، وہ بھی ماں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دوڑتی رہی، اپنے پوری طاقت صرف کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کے قدموں سے آب زمزم کو نکالا۔ جب پانی آگے پھیلنے لگا تو آپ نے ایک گڑھا سا بنا کے کہا کہ زمزم یہیں پر رک جاؤ، تو وہ پانی آج بھی رکا ہوا ہے اور معجزہ ہے۔ ابھی جو ہے ایک ویڈیو بھی آیا ہے جس میں میں سمجھ رہا تھا شاید وہ کنواں کی طرح پانی آتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پانی دیواروں سے نکل رہے، فوارے کی طرح چاروں طرف سے نکل رہے، اور کب سے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، کب تک چلے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک نبی کے قدموں کی یہ برکت ہے، تو پھر جو سردار انبیاء ہے اس کی کیا برکات ہوں گے، ان کے خون کی کیا برکات ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی بچہ، اب حضرت ابراہیم گئے، 12 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خانہ کعبہ جائیں، وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ جب پہاڑی پہ پہنچے تو یہی تصور ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ تو مر گئے ہوں گے، پتہ نہیں کس حالت میں، اب تو مٹی بھی نہیں ملے گی، یہ وہ۔ لیکن جب پہاڑی پہ پہنچے تو پورا شہر آباد ہے، کہا کہ یہاں پر تو پانی ہی نہیں تھا۔ پھر جب تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ یہ اسماعیل کی برکت سے تو شہر آباد ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے آئے جو 12 سال کا ہے، جس کے بارے میں تصورات ہے کہ وہ تو مر کے
خاک بھی ہو چکے ہوں گے، لیکن اتنا بڑا بچہ جو ہے، خوبصورت بچہ ان کے سامنے آ گیا، باپ کے سامنے۔ اسماعیل جب آیا تو باپ کو کتنا پیار آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ کیا کریں، خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو اس میں ماں ہے، بیٹا ہے، ابراہیم ہے، یہ تینوں مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ لہٰذا وہ بیت ہے، یہ اہل بیت ہے، لہٰذا ایسا اہل بیت جنہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کی۔ اور ایک مقام ایسا ہو گیا کہ پتھر دیتے دیتے جو ہے، خانہ کعبہ بہت اونچا ہے، پتھر جو ہے وہ نیچے سے لے جائے، اوپر چڑھنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو، جس پہ آپ کھڑے ہو کے پتھر رکھ رہے تھے، اسی کو لفٹ کی صورت میں ہوا میں اٹھانا شروع کر دیا، اسی میں آپ کے پیر کے نشان پڑ گئے، جو آج بھی ہمارے لیے مقام ابراہیم کے نام پر قرآن میں آیا، اور کہا ہے کہ اتخذوا مقام ابراہیم نہ مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی کے طور پر لے، سامنے ان کے نقش قدم ہوتے ہیں، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نقش قدم ابراہیم کو طے کریں تاکہ یہ بیت تک پہنچ جائے، یہ اہل بیت تک پہنچ جائے۔ سبحان۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جو کہ امامت کے درجے پر فائز ہوئے، تو بیان فرمائیے گا کہ آپ کو یہ امامت کس طرح ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے، کہا کہ آپ نبی بننے سے پہلے عبد خدا تھے، پھر آپ نبی بنے، اور رسول بننے سے پہلے آپ نبی تھے، پھر آپ رسول بنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ رسول تھے خلیل سے پہلے، آپ رسالت کے منزل پر فائز ہو گئے، پھر اس کے بعد خلیلیت کے منزل پہ ہو گئے، پھر آخر میں جو درجہ ملا آپ کو وہ امامت کا ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے کیا کیا، ابراہیم سے امتحانات لیے، بکلمات، بہت سارے امتحان لیے، لیکن فاتمہن، ابراہیم نے ہر ایک امتحان کو کیا کیا جی، پورا جو ہے وہ اچھے مارکس سے، یعنی A+ گریڈ سے آپ نے پاس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں جان کا امتحان ہے، ابراہیم اکیلا ہے، پورا شہر جو ہے آپ کے مخالف ہے، آگ میں ابراہیم اکیلا گیا ہے، اور کتنی بڑی آگ ہے، حضرت تمام فرشتوں نے کہا پروردگار تیرا ایک ہی تو خلیل ہے، وہ بھی آج جل رہا ہے، ہم اس کی مدد کو جائیں، کہا کہ جائیں، تو ہر ایک فرشتہ آیا، جس میں سے حضرت جبرائیل بھی آئے، اپنے پروں پہ اٹھایا، کہا کہ ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری نہیں، ہاں میرے محبوب یعنی میرے خلیل کے اور میرے درمیان میں سے ہٹ جائیں، مجھے اس کے عشق میں جلنے دے، دوسرے لفظوں میں۔ لہٰذا آگ پہ آئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر کیا ہو جائے، ٹھنڈی ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ہے کہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم ٹھٹکنے لگا، ٹھیک ہے، اس سردی کی وجہ سے تھر تھرانے لگا، تو کہا کہ وہ سلامہ، تو اس وقت جو نار تھا وہ گلنار بن گیا، وہ پھولوں میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہاں پر نفس کا امتحان، پھر کہا کہ جی اپنے بیوی کا امتحان، اپنے بیوی کو، زوجہ کو، ناموں سے کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس کو اکیلے، ہم گھر پہ جو ہے رات دیر تک اکیلے نہیں چھوڑتے، لیکن ابراہیم اللہ کے حکم پر کہاں چھوڑے کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، چاروں طرف درندے ہیں، پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مال کا امتحان ہوا، آپ کہیں نماز پڑھ رہے، آپ بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، اتنے میں آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، دیکھا تو ایک خوبصورت جوان مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، اور جانے لگا تو کہا کہ ایک دفعہ پھر میرے محبوب کا نام تو لے لو، میرے بھیڑ بکریاں جتنے بھی ہیں آدھا میں تجھے دے دوں۔ اس نے دوبارہ کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو کہا کہ ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لے لو، باقی بھیڑ بکریاں بھی تیرے۔ اس نے پھر کہا یہی تسبیح، پھر ایک دفعہ پھر ابراہیم آگے بڑھے، کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو میرے بدن پہ ہے ابا قبا اور نالین وہ بھی تمہارے ہو گئے، ایک دفعہ میرے محبوب کا نام لے لو۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام کتنا عظیم ہے۔ پھر آخر میں ایک دفعہ پھر کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں خود غلام بن کے تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہے، اس تسبیح کو دوبارہ سے پڑھ لو، میرے محبوب کا نام ایک دفعہ پھر لے لو، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو اس وقت کہا میں بھی تیرا غلام اور یہ سب کچھ بھی تیرے ہو گئے۔ تو وہ جوان ہوا میں اچھلا تو کیا دیکھا کہ وہ جبرائیل تھا، اور کہا کہ ابراہیم تو نے نہیں پہچانا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تیرے امتحان کے لیے آیا تھا، اللہ نے تجھے خلیل بنایا ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آ گیا کہ آپ آئے، خانہ کعبہ کو بنا لیا، ٹھیک ہے، اور خانہ کعبہ کو
تعمیر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیں اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے چھری چلائی، اور جو واقعہ پہلے بیان ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اب تجھے ہم امامت انس کے مقام پہ تجھے فائز کرتے ہیں، لہٰذا وہ پہلے نبی ہے جسے امامت کا عہدہ ملا، اور وہ امامت انس کا عہدہ ملا۔ اور پھر اس کے بعد عجیب واقعہ ہے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے آئے، امامت سے سرفراز ہو گئے ہیں، لیکن جب گھر میں آئے تو کہتے ہیں کہ ماں کا جو ہے دل بچے کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے، لہٰذا بچے پہ جو واقعہ پیش آیا تھا، ماں دھڑک رہے ہیں، ماں کا دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہیں۔ ایک دفعہ بچے کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہی اسماعیل آئے تو حضرت ابراہیم نے اہتمام کیا تھا کہ ایک رومال جو ہے آپ کے گلے میں باندھ دے، لیکن جو ہی ماں کی نگاہ پڑی تو وہی گلے پہ رومال دیکھا تو وہاں پر چڑیوں کے نشان تھے۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایسا واقعہ ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ماں وہی چیخ ماری، پھر اس کے بعد بیمار ہو گئی اور وصال کر گئی، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ان کے جنازے کو کہاں لایا؟ خانہ کعبہ میں جو شیزان ہے، جو ڈی بنا ہوا ہے، وہیں پر جو ہے ان کو دفنایا ہے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل کی بھی قبر ہے، جناب حاجرہ کی بھی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان محسنوں کو نہیں بولا، جو بھی طواف کرنے والا ہے ان سے کہا کہ اس کو بھی شامل کرتے ہوئے طواف کرے، اس لیے کہ وہ بیت ہے اور یہ اہل بیت ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نقش قدم ہے وہ ہمارے لیے رکھا، لیکن کہا کہ اے انسانوں تمہارے لیے ابراہیم کا نقش قدم ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم تک جب آپ پہنچیں گے حج کے لیے، ابھی حج کے ایام ہے، حج پہ جا رہے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے ابراہیم کا خاندان ہے ویسا اپنا خاندان بناؤ۔ تم ابراہیم تک پہنچ گئے تو پھر آگے کچھ ہے، اب حسین اسی جگہ کو چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ تو کہا اگر تم ابراہیم تک پہنچنے کے بعد اگلا سفر حسین تک کا سفر ہے۔ یہاں پر تو ایک ماں ہے جو اس زخم کو نہیں سہ پا رہے، لیکن وہاں پر تو ہر ماں کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر دے۔ کوئی سینے میں نیزہ کھا کے آ رہے ہیں، کوئی جو ہے گلے میں تیر کھا کے آ رہے ہیں، کوئی تو ٹکڑوں میں بدل کے آ رہا ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود کیا ہے کہ مائیں اتنی باہمت ہے، اس کے باوجود گری نہیں، مری نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اسیر ہو کے جو ہے وہ شام کے دربار اور بازار میں بھی اب جاتے ہیں اور اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ حسین کا جو ہے وہ خاندان، یعنی ابراہیم کے بعد جو تعبیر ہے، ابراہیم کی جو واقعہ ہے وہ تو خواب ہو گیا، تعبیر حسین ہے۔ جو ذبح اسماعیل ہے وہ تو صغیر ہے، لیکن جو ذبح عظیم حسین کا ہے، اس سے بھی آگے کوئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں وہ ہے امام زمانہ کا انتظار۔ جو حسین کے جو خاندان ہے اس کی بھی جو تربیت ہوں گی، اعلیٰ تربیت ہوں گے، تو وہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے کہ جو حسین جو خاندان لے کے چلے تھے ان سے بھی عظیم خاندان ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر مر جانا کمال تھا، لیکن وہاں پر سب کا زندہ رہنا کمال ہوگا، اور امام کی حکومت کو قائم کرنا یہ کمال ہوگا۔ لہٰذا یہ 3 سٹیپ ہے ترقی کے، تو لہٰذا پروردگار عالم سے التجا ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حسین تک اور حسین کی تربیت حاصل کرتے ہوئے امام زمانہ تک ہمیں وہاں تک وصول اور وہاں پر تک پہنچائے۔ الہی آمین۔ بہت خوب مولانا صاحب جی۔ تو ناظرین، آپ کو امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بہت ہی شاندار انداز میں مولانا نے تفصیلات بیان فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی، قصہ ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔